نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم گواہ بنانا ہے تمہارے درمیان اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو تمہارے ایک کا موت کا وقت حین الوصیت اثنان وصیت کے وقت اثنان ذوا عدل منکم دو شخص ذوا عدل منکم جو انصاف کرنے والے ہو تم میں سے او آخران من غیرکم یا تم میں سے دو اور گواہ ہوں لیکن من غیرکم تمہارے سوا ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر کرو زمین میں فاصابتکم مصیبت الموت پس پہنچے تم کو مصیبت موت کی تحبسونہما من بعد الصلاة تو روکو ان دونوں گواہوں کو من بعد الصلاة نماز کے بعد فیقسمان باللہ پس وہ دونوں قسمیں اٹھائیں اللہ کی ان ارتبتم اگر تمہیں ان کی خیانت پر شک ہو لا نشتری بھی ثمنا نہیں ہم لیں گے اس کے بدلے کوئی مال وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہمارا کیوں نہ ہو وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ نہیں تو ہم بے شک گناہگار ہوں گے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے درس کی ابتدا کرنے سے پہلے چند ضروری چیزیں اس درس کے متعلق ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد اس آیت کریمہ کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا پہلی چیز کہ میت یعنی مرنے والا انسان وہ کسی شخص کو اپنا کوئی مال دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں آدمی کو دے دینا ہے یا فلاں آدمی سے یہ مال لینا ہے اس آدمی کو وصی کہا جاتا ہے یعنی جس کو وصیت کی جائے جس کے سپرد کوئی معاملہ کیا جائے اس کو وصی کہا جاتا ہے اب وصی ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ آدمی بھی وصی ہو سکتے ہیں کہ جس کو میت یعنی مرنے والا انسان کچھ نصیحت کر کے جائے کچھ معاملات بتا کر جائے اس آدمی کو وصی کہتے ہیں دوسری چیز وصی جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کا مسلمان عادل اور نیک ہونا یہ افضل ہے ضروری نہیں ہے آدمی کسی دوسرے غیر عادل کو اور مسلمان نہیں بھی ہے کافر کو بھی
اسی طرح کوئی نیک نہیں ہے اس کو بھی کوئی دنیاوی معاملات ہیں اس کو بتا سکتا ہے۔ یہ افضل تو ہے کہ مسلمان ہو، نیک آدمی ہو اور عادل ہو، اس کو وصی بنائے، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان یا کوئی ایسا عادل آدمی نہیں ملتا تو دوسرے آدمی کو بھی انسان وصی بنا سکتا ہے۔ تیسری بات، مقدمات میں جو آدمی دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ مال کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو مدعی کہا جاتا ہے، دعویٰ کرنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی روح میں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہ، جو گواہی ہوتی ہے وہ مدعی پر لازم ہوتی ہے کہ کوئی مقدمہ پیش ہو گیا عدالت میں، اب جو دعویٰ کرنے والا ہے اس نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ البینۃ، گواہی کس پر ہوتی ہے؟ مدعی پر۔ والیمین علی من انکر علیہ، اور قسم اس پر ہوتی ہے جو انکار کر رہا ہوتا ہے، یعنی مدعا علیہ۔ مثال کے طور پر میں نے دعویٰ کیا کسی کے خلاف کہ فلاں آدمی نے میرے پیسے دینے ہیں، اب اگر میں مقدمہ پیش کروں گا عدالت میں تو میں دعویٰ کرنے والا ہوں اور میں نے اس پر گواہی دینی ہے، کوئی گواہ پیش کرنا ہے کہ میں نے واقعی اس کو پیسے دینے ہیں۔ اگر تو میں گواہ پیش کر سکوں تو مقدمہ جو ہے میرے حق میں ہوگا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن جو میرے مد مقابل ہے، اگر میں گواہی پیش نہیں کر سکتا، کوئی گواہ میرے پاس نہیں ہے اپنے دعوے پر، اب جو مد مقابل ہے اس سے قسم اٹھوائی جائے گی۔ اگر تو وہ قسم اٹھا لے تو فیصلہ پھر مد مقابل کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اگر مد مقابل بھی قسم نہیں اٹھاتا اور میں بھی اپنا دعویٰ کر رہا ہوں اور میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان کے پاس گواہ نہیں ہوتے اور مد مقابل قسم اٹھانے پر بھی آمادہ نہیں ہے، اب دوبارہ فیصلہ میرے حق پہ ہو جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی کچھ اسی طرح کا مقدمہ ہوا، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کے حال تو جانتے نہیں، تو ایک ایسا مقدمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کہ ظاہر میں شریعت کی اصطلاح میں مدعی پر گواہ ہے، اگر گواہ نہ پیش کر سکے تو مد مقابل سے قسم لی جاتی ہے، اگر وہ قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ قسم اٹھانے والا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو کہ حاکم ہوتا ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے ظاہر پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، دل کے حالات تو حاکم کو پتہ نہیں ہوتے، اب اس نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا، اگرچہ یہ فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے گواہوں اور شریعت کے مطابق فیصلہ کیا کہ اگر قسم اٹھا لی مد مقابل نے تو اس نے فیصلہ کر دیا ہے، چاہے اس نے قسم سچی اٹھائی ہے جھوٹی اٹھائی، یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا مسلمان، اس کا نام تھا بدیل، وہ دو نصرانی آدمیوں کے ساتھ، ایک کا نام تمیم اور دوسرے کا نام عدی تھا، دو نصرانی، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، نصرانی کے ساتھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ یہ مسلمان بدیل نامی شخص سفر کر رہا تھا، شام کے ایک علاقے میں پہنچے، وہاں پہنچ کر یہ جو مسلمان تھا بدیل نامی، یہ بیمار ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس کے پاس جتنا سامان تھا اس سامان کی فہرست بنائی، یعنی سارا سامان ایک کاغذ میں لکھ کر اپنے سامان کے اندر رکھ دیا۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، اسے پتہ چلا کہ اب میرے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت اس کی حالت بگڑ گئی، اس نے ان دو نصرانیوں کو وصیت کی کہ یہ میرا سارا مال میرے ورثاء تک پہنچا دینا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ فوت بھی ہو گیا۔ اب وہ جو نصرانی وہ دوبارہ اپنے علاقے میں واپس آئے، انہوں نے وہ مال ورثاء کو واپس کر دیا۔ اب ورثاء نے جب مال کھولا، اس مال کے اندر ایک کاغذ تھا جس کاغذ کے اوپر سارے مال کی وضاحت لکھی ہوئی تھی کہ اس مال کے اندر، اس سامان کے اندر، اس تھیلے کے اندر میرا کون کون سا سامان ہے، کیونکہ اسے شک تو تھا ہی، لیکن اس نے ایک انصاف والا معاملہ کیا، ایک احتیاط کی کہ اس نے سارا مال اپنا ایک کاغذ میں لکھ کر سامان کے اندر بند کر دیا۔ اب جب وارثوں کے پاس وہ سامان پہنچا، وہ تھیلا پہنچا، انہوں نے جب کاغذ دیکھا تو کاغذ میں تو ایک پیالہ بھی لکھا ہوا تھا جو جام یعنی چاندی کا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر نقش و نگار ہوا تھا، بڑا قیمتی ایک پیالہ تھا، لیکن جب وہ سامان کھولتے ہیں تو اس سامان میں وہ پیالہ موجود نہیں تھا۔ اب وہ وارث، انہوں نے کہا کہ اس سامان میں تو پیالہ بھی تھا،
انہوں نے کہا کہ اس میں وہ نصرانی کہنے لگے نہیں، جو انہوں نے مال مسلمان عدیل نامی شخص نے ہمیں دیا ہم نے آپ کے سپرد کر دیا، چاندی کا پیالہ وغیرہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا، یہ دعویٰ کرنے والے تھے وارث۔ اب یہ مقدمہ چلا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ورثاء سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ تھے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں، یہ تو شام میں معاملہ ہوا ان کا آپس میں، ہمارے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصرانیوں سے قسمیں اٹھائیں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ اس میں پیالہ نہیں تھا۔ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ واقعی اس میں پیالہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا، انہیں رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی پیالہ بازار میں نظر آیا۔ اب کیا ہوا، ورثاء نے دیکھا کہ یہ تو وہی پیالہ ہے۔ انہوں نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ فلاں دو نصرانی آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ پیالہ بیچ دیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ مقدمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ ان وارثوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا وہی پیالہ ہے جو میرے بھائی کے سامان میں موجود تھا، اور یہ نصرانی کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ مال بیچا ہی نہیں ہے، وہ پیالہ بیچا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پہلے جب مقدمہ پیش ہوا اس میں جو مدعی تھے، دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ وارث، اور مدعا علیہ جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ تھے نصرانی۔ اب جب دوسری بار مقدمہ پیش ہوا اس میں معاملہ الٹ ہو گیا کہ جو وارث تھے وہ مدعی نہیں ہے، مدعی کون ہیں؟ وہ نصرانی ہے، کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے پیالہ بیچا نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے پیالہ بیچا نہیں ہے، اور جو وارث تھے وہ اس کا انکار کرنے والے تھے کہ اس نے پیالہ بیچا ہے۔ اب جب شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو نصرانیوں پر گواہ پیش کرنا ہے، اور جو وارث ہیں وہ چونکہ مدعا علیہ ان پر قسم پیش کرنا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصرانیوں سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ تم نے یہ پیالہ بیچا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مد مقابل مسلمان جو وارث تھے ان سے پوچھا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قسم اٹھا سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر قسم اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس تھیلے کے اندر ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس سامان کے اندر ایک چاندی کا پیالہ بھی ہے، تو انہیں اعتماد تھا، انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ وارثوں کے حق میں کر دیا۔ تو جب وارثوں کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس چاندی کے پیالے کی جتنی قیمت تھی وہ ان نصرانیوں نے مسلمانوں کو دوبارہ واپس کر دی۔ اب اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ واقعہ پیش آیا، 2 دفعہ مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہوا، اس وقت پھر دوسری دفعہ جب یہ آیت واقعہ پیش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وارثوں کے حق میں فیصلہ کیا اور ان پر جو مال بنتا تھا وہ نصرانیوں سے لے کر انہیں واپس کیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ بنا لیا کرو آپس کے معاملات میں، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تمہارے ایک کو موت، یعنی موت کا وقت قریب ہو، حین الوصیت، اور وصیت تم کرنے لگو تو اس وصیت پر بھی کچھ نہ کچھ گواہ بنا لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بعد میں مرنے والا تو مر جائے گا، جب وہ وصیت جس کو کر رہا ہے وہ وصیت جب اگلے وارثوں تک پہنچائے گا کہ فلاں آپ کے مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی، اب اس پر اگر گواہ موجود ہوں گے تو وہ معاملہ ذرا بہتر رہے گا، انصاف کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا، اگر کسی کو وصی بھی بنا رہے ہو، کسی کو اپنا معاملہ بتا رہے ہو تو اس پر بھی 2 آدمی گواہ بنا لو۔ اسنان ذوا عدل منکم، 2 آدمی انصاف والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، اگر اپنوں مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ملتا گواہ، آخران من غیرکم، کافروں میں سے بھی کوئی گواہ بنا سکتے ہو۔ لیکن یہ پہلے معاملہ تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی مسلمان اس کا گواہ کافر نہیں بن سکتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے گواہ کافر بن سکتے تھے، کافر آدمی مسلمانوں کا گواہ بن سکتا تھا، لیکن بعد میں دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بناؤ تو گواہ تمہارے اپنے مردوں میں سے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید میں بعض اوقات اللہ رب العزت ایک حکم دیتے ہیں لیکن کچھ مدت کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں حکمت عملی کے تحت۔ تو یہ حکم پہلے تھا
کہ کافر مسلمانوں کا گواہ بن سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے واضح فرما دیا من رجالکم، اگر گواہ بنانا ہی ہے تو اپنے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بنانا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ گواہ کیوں بنانے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے تم زمین میں سفر کرو فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے۔ اب موت آ جائے تو پھر تو بیچارہ مجبور ہو جائے، تو وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ اب کسی کو اگر وصی بنائے گا اور وصی کے اوپر گواہ بنا لے گا تو وہ معاملہ اس کے وارثوں تک انصاف کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب ان گواہوں کو روکنا ہے من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اس لفظ سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی آدمی پر کسی کا حق ہے، مثال کے طور پر میرے اوپر کسی آدمی کا حق ہے، اب اس حق کی خاطر مجھے قید کر لیا جائے گا، مجھے قید کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی کا حق مارا ہے یا میرے اوپر کسی کا حق واجب ہے، اس حق کی خاطر اگر کوئی حاکم اس آدمی کو قید کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اس صلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس صلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو کیوں روکنا ہے؟ چونکہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ کافروں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، یہ ہر مذہب میں بڑا ایک تعظیم کی جاتی ہے اس وقت کی، کہ کوئی آدمی بھی اس وقت میں جھوٹ نہیں بولتا، چاہے وہ نصرانی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، اس وقت کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ یار انسان کے صبح سے لے کر مغرب کے وقت جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس لیے جھوٹ نہیں بولتے یار ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں، کم از کم اس وقت تو ہم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہمارے اندر عصر کے بعد کا وقت بڑا ایک معظم ہے، اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس طرح ہر مذہب میں عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کے بعد کا وقت یعنی عصر کی نماز کا وقت ذکر کیا ہے، وگرنہ کسی وقت میں بھی اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہی گواہوں کو روکنا ہے، کسی وقت میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن یہاں نماز کو خاص اس لیے کیا عصر کی نماز کو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ ہر مذہب میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اب جب ان دونوں کو روکنا ہے پس وہ قسمیں اٹھائیں۔ کس بات پر قسمیں اٹھائیں گے؟ کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اگر ہم گواہ بن رہے ہیں تو ان سے پہلے قسمیں لینی ہے کہ تم قسم اٹھاؤ، مسجد میں جا کر ان سے قسمیں لینی، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، لیکن کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، ان سے قسمیں لینی ہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا، ہم مال کی لالچ میں بھی نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی وارث ہمیں پیسے دے دے اور کہے کہ یار یہ تو گواہی جو ہے نا جو جھوٹی دے دے، جو اصل گواہی ہے اس کو چھپا لے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہمارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم مال کی لالچ میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری کس بات پر قسم لینی ہے؟ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو، یعنی یہ جو ہم گواہ بن رہے ہیں اس گواہی کو ہم چھپائیں گے بھی نہیں۔ دو باتوں کی قسمیں لینی ہے۔ ایک قسم تو یہ لینی ہے کہ اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم مال کی لالچ میں نہیں آئیں گے، یعنی مال کی لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اور دوسری اس بات کی قسم لینی ہے لا نکتم شہادت اللہ، کہ یہ جو ہم گواہی دے رہے، گواہ بن رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس گواہی کو ہم چھپائیں گے بھی نہیں۔ اگر ہم نے یہ معاملہ چھپایا یا مال کی لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی دے دی، انا اذا لمن الآثمین، اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ آگے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ پہلا جب مقدمہ پیش ہوا، آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عُسِرَ، جس طرح کہ دوسرے واقعے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ انہوں نے قسمیں کیا اٹھائی تھی؟ جھوٹی قسمیں اٹھائی تھی۔ اب اس بات کی طرف اشارہ ہے فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یہ دونوں گواہ جو ہے یہ مستحق ہیں گناہ کے، کہ انہوں نے گناہ کیا یعنی جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور آدمی ان دونوں کی جگہ کھڑے ہو جائے، من الذین استحق علیہم، کہ جن کا ان گواہوں نے حق دبا لیا ہے، کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر وارثوں کا حق دبا لیا ہے، اولا یعنی جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہوا بھی یہی کہ وارثوں میں سے دو آدمی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارا ہے،
تو یہ مطلب ہے کہ اگر وہ جن کو گواہ بنایا ہے، جن کو وسیع بنایا ہے، ان کا پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنی بات پر، تو قریبی رشتہ داروں میں سے 2 آدمی کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف اور وہ کیا اٹھائیں؟ قسمیں اٹھائیں۔ فیقسمان باللہ، اور وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی، لشہادتنا حق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان کی گواہیوں سے، کہ انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ جھوٹی دے دی ہے۔ اور وہ کیا گواہی تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ پیالہ بیچا نہیں ہے۔ لشہادتنا حق من شہادتی، اور وارث کیا کہتے ہیں؟ ہماری شہادت بہتر ہے، حقدار ہے اس بات کی کہ ہمارے موافق فیصلہ کیا جائے کہ انہوں نے یہ پیالہ بیچا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ مال کی جو فہرست تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس سامان کے اندر چاندی کا پیالہ بھی ہے۔ وما اعتدینا، اور اس بات کی بھی قسمیں اٹھائیں جو گواہ نئے بن رہے ہیں کہ ہم زیادتی بھی نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب یہ سارے مقدمات، یہ جو پورا واقعہ ذکر کیا اور اس میں وصیت کے اوپر گواہ بنانے کا حکم دیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ اس کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں۔ ذالک ادنی اللہ ترتا ایاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گواہی حق کے بنیاد پر، اسی طریقے پر جس طرح ان کو گواہ بنایا گیا اسی طرح وہ آگے گواہی پیش کریں گے۔ جب انسان کسی کو وسیع بنائے گا، اس وسیع کے اوپر 2 گواہ بھی بنا لے گا تو وہ وسیع حق بات آگے پہنچائے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ میرے اوپر بھی 2 گواہ موجود ہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمان، اور دوسرا اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ ہو سکتا ہے میری قسم ان کی قسموں کے بعد رد کی جائے، جس طرح کہ اس واقعے میں ہوا کہ انہوں نے جو پہلی قسمیں اٹھائی تھی وہ رد کر دی گئی تھی کہ ان کی قسموں کے بعد، کہ انہوں نے جو قسمیں اٹھائی تھی بعد میں وارثوں نے اس پر فیصلہ ہو گیا تھا اور ان کی قسمیں سچی تھی، کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا۔ تو جب یہ وسیع کے اوپر آدمی 2 گواہ بنائے گا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو وسیع ہوگا، جس کو مال کی ساری فہرست دے دی گئی ہے، جس کو کوئی معاملہ سپرد کر دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ حق کی بنیاد پر شہادت اور گواہی سچی دے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ میری قسم جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ان کی قسموں کے بعد میری قسم کو لٹایا بھی جا سکتا ہے، جس طرح کہ اس واقعے میں ہوا۔ واتقوا اللہ، آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہا کرو، واسمعوا، اور اللہ کے احکامات کو سنا بھی کرو، اس پر عمل بھی کیا کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آج کا جو درس کا خلاصہ ہے، حقیقت میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے جو نقصانات پیدا ہوئے ان سب سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تم کسی کو وسیع بنا رہے ہو تو اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، کسی بھی معاملے میں کسی کو آگاہ کر رہے ہو تو اس معاملے کے اوپر 2 گواہ ضرور بنا لیا کرو۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اختلافات اور جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مقدمات اور اپنی ساری زندگی قرآن سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔